کوئی راستہ نہیں ہے، یا حق کے ساتھ رہو یا باطل کے ساتھ۔ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ۔ جو کسی طرف نہیں تھے وہی خارجی ہوئے۔ توجہ رکھیے گا، جب میں نے شاید بہت بڑی بات کہی ہے آپ کے ساتھ، جو کسی طرف نہیں تھے، نہ علی چاہیے کہ ڈسپلن میں اعلان کیا حکومت کس کے پاس ہے، نہ علی چاہیے، معاویہ کا نہ معاویہ چاہیے، اب پھر کہا ہم کسی تیسرے کو بنائیں گے، اب وہ کون ہوگا؟ آخر نہیں بنائیں گے، لا حکم الا للہ، حکومت کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، نہ علی کو حکومت کا اختیار ہے، نہ معاویہ کو حکومت کا اختیار ہے۔ ایک الگ دین لے کر آ گئے، جو نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، وہ الگ دین لے کر آ گئے۔ تو علی چاہیے اور معاویہ چاہیے۔ اب ان کے لیے حضرت علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہا الباطل، انہوں نے بات تو صحیح کہی ہے کہ حکومت کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، مگر جو نتیجہ نکالا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کو حکومت کرنے نہیں آئے گا۔ حکومت کرنے کے لیے آپ کو افراد چاہیے۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے کسی سے اونٹ خریدا، کہاں تلوار آپ باہر ہے، کہاں میان سے نکلا، ایک اونٹ خریدا اور اونٹ خریدنے کے بعد اس کو پیسے نہیں دے دیے، کتنے میں سودا ہوا؟ جس نے اونٹ بیچا تھا وہ کر گیا اور کہنے لگا دیر کے بعد کہ میرے پیسے نہیں دیے۔ پیغمبر نے کہا میں نے تمہیں ادا کر دیا، پیمنٹ ہو گئی، آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قضیہ اتنا بڑا کہ ادھر سے حضرت ابو بکر آ گئے، پیغمبر اسلام اسے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے سکون خریدا ہے، پیسے میں نے دے دیے۔ یہ کہہ رہا ہے پیسے نہیں دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اور جو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ نے پیمنٹ کر دی؟ ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، جب یہ معاملہ ہو رہا تھا یہ تھا، یہ میں تھا، کوئی نہیں تھا، پھر تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، پیسے دینے پڑے گی۔ کیا گیا آپ کو پیسے دینے پڑے گی۔ پیغمبر نے کہا کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر آئے، پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم انصاف کرو۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں نے اونٹ خریدا، پیمنٹ میں نے کر دیا، یہ کہہ رہا ہے نہیں دیا۔ کہا حضور کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، کوئی ثبوت ہے؟ گواہ میرے پاس کوئی نہیں، تو آپ کو پیسے دینے پڑے گے۔ آپ بھی اگر ہوں گے تو کیا کہیں؟ اگر کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ دونوں معاملات ہو گئے۔ اتنی دیر میں حضرت علی آ گئے، پیغمبر نے کہا علی تم آؤ۔ علی آئے کہ فیصلہ کرو ہمارے درمیان، میں نے اونٹ خریدا ہے، پیسے میں نے ادا کر دیے، یہ کہہ رہا ہے نہیں دیے، انصاف کرو۔ علی نے اس سے پوچھا تم نے اونٹ بیچا؟ کہا علی میں نے اونٹ بیچا۔ کہ رسول نے پیسے دیے؟ کہ پیسے مجھے نہیں دیے، کہ نہیں دیے، کہ نہیں دیے۔ علی نے تلوار نکالی، اس کی گردن کاٹ دی۔ کہا خندق کہ دشمن کے سینے پر سوار ہو گئے، چاند میں گستاخی کی نیچے اتر آئے۔ یہاں وہ کہہ رہے مجھے پیمنٹ نہیں ملی۔ علی نے 2 بار 3 بار پوچھا، جب کہا کہ نہیں ملی، علی کی گردن کاٹ دی۔ آپ تو مسلمان کھڑے ہوئے تھے، آرام ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کو ایک سامان بیچ رہا، اوپر سے اس کو پیسے نہیں ملے، اس پر علی نے گردن کاٹ دی، یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ اگر انصاف چاہتے ہو تو
اس لیے کہ تمہارے درمیان اگر کوئی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ علی ہے. اس سے پوچھو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک تو اس کا مال لے لیا, اس کو پیسے بھی نہیں دیے, اس کی جان بھی لے لی. کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے, اگر کوئی پیغمبر کو پیغمبر کی موجودگی میں جھٹلائے, توجہ رکھیے, اگر کوئی نبی کو نبی کے سامنے جھٹلائے تو اس کا قتل واجب ہے. ابھی یہ بات ہی نہیں ہے کہ اونٹ بکا کہ نہیں بکا, پیسے دیے کہ نہیں دیے, اس نے پیغمبر کو جھٹلایا ہے, اس کا قتل واجب ہے. یہ ہے اخلاق کا بلند کرنا. آپ کہتے ہیں نا اخلاق میرے سلام کرنے کا نام نہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے آپ کی بھولتا نہیں, چھپرائی میں ایک مجلس میں نے کہا تھا کہ میر حدیث کا یہ جو مصرع ہے نا, پرسیت ہی پڑھوں گا تمہیں, کہ با خدا فارس میدان تحور تھا ہر. یہ جو لفظ تحور ہے, جب علماء ادب سے پوچھا گیا, بہادر بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, اور الفاظ آ سکتے تھے. تحور آپ انیس کے مرثیوں میں ڈھونڈیے گا تو اہل بیت کے لیے یعنی معصوم کے لیے لفظ تحور نہیں ملے, معصوم کے لیے نہیں ملے لفظ تحور. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بہادر میں شجاعت, ہماری مجبوری ہے نا, تمہیں کہتے ہیں. اب لطیفہ میں سنتے جائیے, جب انگریزوں کی حکومت آئی تو بڑے آپ کے مرجع تقلید تھے, جیسے آج آیت اللہ خامنہ کی نا ولی فقیہ, ہندوستان میں پہلا ولی فقیہ ہے سلطان العلماء سید محمد رضوان خان, پہلا ولی فقیہ جس کی حکومت چلی ہے ہندوستان. انگریزوں نے یہ سوچا کہ ان کو اپنی طرف ملا لیں, بہادر کو سنیے تاکہ آپ کا رضا دیتے ہوئے رہتے. اس لیے کہ مومن کو خوش کرنا یہ بھی عبادت ہے. صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد علیہ. تو انگریزوں نے یہ سوچا ان کو ذرا ساتھ میں خطاب دے دیا جائے, کوئی لقب دے دیا جائے, کوئی خلع دے دی جائے تاکہ خوش ہو جائے. آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ ان کو کوئی عہدہ دے دے تاکہ خرید لیا جائے. جو عالم حق ہوتا ہے وہ کل بھی کہا تھا, آج بھی کہا. تمنا بہت دیتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی آئے بیعت کر لے, ہم یہ کہہ سکیں کہ عالم ہے, شیعوں کا مرجع ہے, ہمارے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے. مطالبہ ہوتا ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا, پھر خود سرنڈر ہو جاتے ہیں. دنیا نے دیکھا خود سرنڈر ہو گئے. حملہ کرنے والا 2 دن پہلے سے چلانے لگا جنگ بند ہو جائے, جنگ بند ہو جائے, جنگ بند ہو جائے. تو کہا کہ ان کو کچھ انعام دے دیا جائے, کوئی عہدہ دے دیا جائے, خوش ہو جائیں گے. تو ایک خط بھیجا آزمانے کے لیے کہ پہلے دیکھیں کہ مزاج کیا. تو پورا خط لکھا, اور خط میں جب آپ لکھتے ہیں نا ٹو خدمت, اس کے نیچے لکھا کہ